اسی لیے قرآن کریم نے واضح لفظوں میں کہا کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم نے دنیا میں جو بھی اعمال کیے تمہیں اپنے اعمال کے مطابق قیامت کے دن پورا کا پورا اجر دیا جائے گا۔ اچھا کیا تو اچھا اجر، برا کیا تو برا اجر، تم اپنے اعمال کے مطابق پورا کا پورا اجر دیے جاؤ گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، سب سے بڑی کامیابی اس دن یہ ہوگی جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، وہ کامیاب ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے دور کر دیا جائے، جو جہنم سے بچا لیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ اعمال پیش ہو رہے ہیں، اچھے برے کرتوت سب اجر دیا جا رہا ہے، تو اب اس اجر کے بعد ہمارا جب فیصلہ ہوگا اپنے عمل کے مطابق یا تو جنتی یا جہنمی، اب ظاہر ہے اپنے اپنے عملوں کی پاداش میں، اپنے اپنے عملوں کے بارے میں جب بدلہ دیا جائے تو اس دن کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی، اس دن کی سب سے بڑی نجات ہوگی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اس دن جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی یہ ہے، ذکر ہو رہا ہے موت، ذکر ہو رہا ہے یا موت کا، کامیابی کا، لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کی زندگی ہے۔ موت کے ذکر کے بعد دنیا کی زندگی کو پیش کر دینا کیا ربط ہے؟ ربط یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جہنم کے قریب کرنے والی اور جنت سے دور کر دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو شاید وہ دنیا کی عیش پرستی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا چھوڑ دیا جائے، وہ بھی بے وقوفی ہے۔ بہت سے لوگ دنیا چھوڑ کے ایک دم بالکل دنیا کو بالکل کٹ جاتے ہیں، دنیا سے بے تعلق ہو جاتے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں بتایا دنیا سے بے تعلقی نہیں کرنا ہے، بلکہ دعا سکھلائی کہ یہ دعا مانگا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا سے بے تعلقی نہیں کرنا ہے۔ اے اللہ، دنیا کے اندر جو اچھائیاں خوبیاں ہیں تو وہ ہمیں عطا کر، آخرت کے اندر بھی جو خوبیاں جو بھلائیاں تو وہ ہمیں عطا کر، وقنا عذاب النار، اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ تو دنیا داری اور دنیا میں ضرورت سے زیادہ غرق ہو جانا، دنیا کے اندر ضرورت سے زیادہ ملوث ہو جانا، یہ چیز ہمیں جہنم کے قریب کر دیتی ہے اور جنت سے دور کر دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی ہے۔ دور سے دنیا بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی خوبصورت لگتی ہے دنیا دور سے، لیکن قریب جا کر دیکھو تو دھوکہ ہے۔ بہت سے لوگ یہاں کے ہوں گے، بمبئی وغیرہ کام کرتے ہوں گے، کبھی سمندر دیکھا ہے؟ دور سے جائیے جوہو چوپاٹی کو دیکھیں گے تو دور سے آپ کو سمندر کے کنارے پڑی ہوئی بالو ریت، آپ کو وہ پانی نظر آئے گا۔ 1 کلومیٹر دور سے دیکھیے، 2 کلومیٹر دور سے تو سمندر کے کنارے پڑا ہوا بالو ریت آپ کو پانی نظر آئے گا، لیکن جیسے جیسے آپ قریب جاتے جائیں گے اور
قریب قریب جائیں گے ویسے ویسے آپ کو پتا چلے گا ہاں یہ پانی نہیں ہے، بالو ہے، یہ ریت ہے۔ دور سے جو چیز آپ کو پانی دکھائی دے رہی ہے، قریب آنے کے بعد پتا چلتا کہ وہ بالو وہ پانی نہیں ہے بلکہ ریت ہے۔ اسی طریقے سے دنیا دور سے بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، دنیا دور سے بڑی اچھی نظر آتی ہے، لیکن جب قریب جا کر دیکھا جاتا ہے تو یہ دنیا بہت بڑی دھوکے کی چیز لگتی ہے اور نظر آتی ہے۔ دیکھا گیا، پرکھا گیا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، جنت سے ہمیں جو چیز دور کرتی ہے وہ دنیا کی بیجا محبت۔ جائز محبت ہونی چاہیے لیکن بیجا محبت، ناجائز طریقے سے دنیا کو حاصل کرنا، یہ چیز ہمیں جہنم کے قریب اور جنت سے دور کر دیتی ہے، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک دن مرنا ہے۔ موت کو شاید میری کوئی پرانی تقریریں آپ کے پاس ہو یوٹیوب وغیرہ پہ تو اس کو دیکھ لیجئے گا، ایک جگہ ہم نے موت کس طریقے سے آتی ہے اور اپنے چنگل میں لیتی ہے، میں نے اس کو تھوڑا سا ایک تمثیل سے سمجھانے کی کوشش کی۔ مولوی جرجیس انڈیا چھوڑ کے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انڈیا کی سرزمین نے پوچھا، بھارت کی سرزمین نے پوچھا، جرجیس انڈیا چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ جرجیس نے کہا یہاں ہم نے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے آپ کو موت سے بچانے کے لیے ہم بھارت چھوڑ رہے ہیں۔ کہاں جاؤ گے؟ سرزمین ہند نے پوچھا کہاں جاؤ گے؟ میں نے کہا پاکستان، یہ مسلمان کا ملک ہے، یہاں مسلمان رہتے ہیں، یہاں ہمیں موت نہیں آئے گی۔ بھارت نے ہم سے کہا انڈیا کیوں چھوڑ رہے ہو؟ ہم نے کہا یہ اندرا گاندھی کو ہم نے مرتے ہوئے دیکھا ہے، اسی کے باڈی گارڈ نے 16 گولیاں اندرا گاندھی کے سینے پر اتار دی اور اندرا گاندھی اس دنیا سے چلی گئی۔ ہم نے راجیو گاندھی کے چیتڑے اڑتے ہوئے دیکھے، ان حکمرانوں نے اپنے آپ کو نہ بچا سکا تو میری حفاظت کیا ہوگی؟ اس لیے ہم بھارت کی سرزمین میں چھوڑ رہے ہیں۔ بھارت چھوڑنے میں ہم کامیاب ہو گئے، پاکستان کی سرزمین پر پہنچے۔ پاکستان کی سرزمین نے پوچھا انڈیا چھوڑ کر آنے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہاں موت آتی ہے، اندرا گاندھی بھی مرتی ہے، راجیو گاندھی بھی مرے، مہاتما گاندھی بھی مارے گئے، اس لیے ہم وہاں سے چلے آئے۔ یہ ہمارا مسلمان بھائیوں کا ملک ہے، اس لیے یہاں ہمیں موت نہیں آئے گی۔ پاکستان کی سرزمین بولی یہ تم نے دھوکہ دیا گیا ہے یا تم دھوکہ کھا گئے ہو، یہاں تم نے جنرل ضیاء الحق کے چیتڑے اڑتے ہوئے نہیں دیکھے، یہاں تو بے نظیر بھٹو کی کمپٹی پر بھی پسٹل مار دی گئی، ان کو بھی گولی سے اڑا دیا گیا، یہاں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا، ادھر بھی موت آئی۔ مولوی جرجیس چونک گیا، اس نے سوچا نہیں پاکستان کی زمین کو بھی چھوڑو۔ جرجیس عراق کی سرزمین پر بھاگا، عراق کی سرزمین نے پوچھا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا موت سے بچنے کے لیے۔ اس دھرتی نے ہمیں جواب دیا یہاں اگر عراق کی سرزمین کسی کو پناہ دے سکتی تھی تو سب سے بڑا طاقتور شخص تھا صدام، لیکن وہ بھی بنکروں میں چھپا ہوا پایا گیا ہے اور بعد میں آنے پکڑا گیا اور اس کو بھی تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا۔ جرجیس تمہیں ادھر بھی موت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا، تمہیں موت سے بچنا ہے تو سعودیہ کی سرزمین پر چلے جاؤ۔ خوش ہو گیا یہاں اسلام آیا ہے، چلو یہاں پر ہمیں ہماری موت سے بچنے کا کوئی راستہ ملے گا۔ سعودیہ کی سرزمین پر میں گیا، ریاض کی دھرتی پر میں اترا، سعودی کی سرزمین نے ریاض کی دھرتی نے پوچھا جرجیس یہاں آنے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا موت سے بچنے کے لیے انڈیا میں لوگ مارے گئے، پاکستان میں بھی مارے گئے، عراق میں بھی، ایران میں بھی، یہاں ہم اپنی موت سے بچنے کے لیے راستہ ڈھونڈنے آئے ہیں۔ جواب ملتا ہے یہاں سگے بھتیجے نے سگے چچا کو قتل کر دیا ہے، شاہ فیصل اپنے بھتیجے کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے، یہاں اس سرزمین نے بھی کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کی۔ ہاں اس زمین کا سب سے مبارک ٹکڑا مکہ کی سرزمین ہے، وہاں چلے جاؤ شاید تمہیں مکے کے اندر موت سے بچنے کا کوئی راستہ ملے۔ جرجیس موت سے بچنے کے لیے مکے کی سرزمین پر جاتا ہے، مکے کی سرزمین پر پہنچ کر عمرے کی سعادت حاصل کرتا ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ آج ہم بڑے اچھے وہم و گمان میں مبتلا ہیں، اب ایسی جگہ آ گئے جہاں امام کائنات جناب
محمد رسول اللہ کی ولادت ہوئی، یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یہاں موت نہیں آئے گی۔ پہلی رکعت نماز ہمیں ظہر کی ملی، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے سلام پھیرا، امام حرم نے سلام پھیرا، میں خوش تھا، اب یہاں موت نہیں آئے گی۔ لیکن جیسے ہی سلام پھیرا، مؤذن امام حرم اعلان کرتا ہے الصلاۃ علی الاموات۔ کئی جنازے آئے ہوئے ہیں، کئی لاشیں آئی ہوئی ہیں، ابھی ان کی جنازے کی نماز ادا کی جائے گی۔ مکے میں سب سے زیادہ ہم نے نماز جنازہ پڑھا، ظہر میں بھی نماز جنازہ پڑھا، عصر میں بھی نماز جنازہ پڑھا، مغرب میں بھی نماز جنازہ پڑھا، عشاء میں بھی نماز جنازہ پڑھا۔ یا اللہ، اتنا تو ہندوستان میں بھی ہم نے جنازے نہیں پڑھے، اس مکے میں تو سب سے زیادہ ہمیں جنازے کی نمازیں پڑھنا پڑ رہی ہیں۔ وہاں سے بھاگے، ارے موت تو ادھر بھی آتی ہے، بھاگ کر مدینے کی سرزمین پر گیا۔ مدینے کی سرزمین پر ہمارے نبی ہیں، شاید یہاں ہمارے نبی مدفون ہیں، یہاں ہمیں موت نہیں آئے گی۔ ہم مدینے کی سرزمین پر تھے کہ یہاں موت نہیں آئے گی۔ مدینے کی سرزمین نے پوچھا یہاں کیوں آئے ہو؟ ہم نے کہا موت سے بچنے کے لیے۔ مدینے کی سرزمین چیخ کر کہتی ہے جرجیس، اس مدینے کی دھرتی پر اگر سب سے زیادہ پاکیزہ کوئی ہستی، مبارک کوئی ہستی اگر کسی کو زندگی ملنی تھی تو وہ ہستی ہے جو گنبد خضرا کے نیچے آرام کر رہی ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ کی ہستی ہے۔ ان کے ایک سائڈ کی طرف دیکھو، وہاں بقیع الغرقد ہے، وہاں صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں۔ اس سرزمین نے نبی اکرم کو نہیں چھوڑا، اس سرزمین نے صحابہ کو نہیں چھوڑا۔ تم کیسے آؤ، کیسے بچو گے؟ تم اگر موت سے بچنے کے لیے آئے ہو تو تم نے اس سرزمین کا انتخاب غلط کیا ہے۔ ہاں، تمہیں موت سے بچنے کا ایک راستہ مل سکتا ہے۔ کیا؟ ہماری حریص نظروں نے اسے دیکھا، پوچھا کون سا؟ کا امام کائنات پر جو کتاب اتری ہے قرآن، یہاں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، تم اس قرآن کو پڑھنے بیٹھ جاؤ، اسی میں کوئی دعا تمہیں مل جائے گی، اسی میں کوئی آیت ایسی ہوگی جو موت سے بچنے کا تمہیں راستہ بتا دے گی۔ جرجیس اپنی حریصانہ نظروں سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگا، پڑھنے لگا، اور موت سے بچنے کی دعا یا آیت ڈھونڈنے لگا۔ لیکن پڑھتے پڑھتے اس قرآن نے بھی جرجیس کو بتا دیا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم کہیں بھی چلے جاؤ، مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ، سمندر کی تاریکوں میں چلے جاؤ، پہاڑوں کے پیچھے چھپ جاؤ، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں پر بھی چلے جاؤ موت تمہیں ادھر بھی آ لے گی، موت تمہیں ادھر بھی پکڑ لے گی، موت تمہیں اپنے شکنجے میں ادھر بھی لے لے گی۔ موت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جرجیس، موت سے بچنے کا راستہ تو نہیں ہے، لیکن موت کو کامیاب ضرور بنایا جا سکتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ زمین پر چلنا سنبھل کے، ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کو بھی اپنے نام اعمال میں دیکھ لو گے، ذرہ برابر بھی برائی کرو گے تو اس کو بھی اپنے نام اعمال میں دیکھ لو گے۔ اے ٹی ایم چرانے والوں، کیسی لگی آیت؟ مولانا کو کون بتا دیتا ہے؟ مدھوپور میں بھی جاسوس ہیں ہمارے۔ اور ایک بار پیپر میں آیا، اور پنجاب کے کسی منتری کا بھی پیسہ یہاں کے لوگوں نے چرا لیا اے ٹی ایم سے۔ کتنے بڑے فراڈی، کروڑوں کی بلڈنگوں میں رہ رہے ہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ کہیں بھی چلے جاؤ، چھپ جاؤ، پہاڑوں کے اندر، سمندر کی تاریکیوں میں، کہیں بھی چلے جاؤ، مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ، موت تمہیں ادھر بھی آ پکڑے گی۔ بچو گے؟ کوئی راستہ نہیں۔
تھوڑی دیر کے لیے ہنسی آ جاتی ہے، سن لیا ہاں ایسے لوگ ہیں، پھر یہاں سے سننے کے بعد جب تقریر ختم ہوگی پھر وہ اپنی وہی پرانی چال، ارے تیرے جیسے جانے 336 روز آتے ہیں بولتے ہیں، ہم نے ان کی نہیں مانی تمہاری نہیں۔ ہر حال میں موت آنی ہے، بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمیں معلوم ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے، ہم اور آپ جس ٹرین پر بیٹھے ہیں، زندگی کی جس گاڑی پر بیٹھے ہیں، اور ٹرین جس اسپیڈ سے چل رہی ہے اس کی آخری منزل قبرستان ہے۔ یاد رکھیے گا، جیسے دلی سے ہاوڑا ٹرین چلتی ہے، آپ بیٹھ رہے ہیں، دلی سے چلی کہاں ختم؟ ہاوڑا، ہاوڑا سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ ہم اور آپ زندگی کی جس ٹرین پر بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں اس کا آخری اسٹیشن، اس کا آخری اسٹاپ قبرستان ہے۔ گاڑی یہاں پر رکنی ہے، یہ الگ بات ہے، کسی کی اسٹیشن 2 دن پہلے آ جاتی ہے اور کسی کی اسٹیشن 2 دن کے بعد آئے گی۔ آنا سب کی، جانا سب کو ہے، پہنچنا سب کو ہے۔ وہی قبر، وہی ہمارا ٹھکانہ، وہی ہماری قبر، وہ قبر کہ جس پر ہونے والے عذاب کو دیکھ کر امام کائنات رک گئے۔ اور بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے صحابہ سے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور صحابہ نے گزارش کی اللہ کے رسول قبر کا عذاب کیسا ہوتا ہے ہمیں بھی سنائیے، ہم بھی سننا چاہتے ہیں۔ تو امام کائنات نے کہا تھا چوری کرنے والوں سنو، ڈکیتیاں ڈالنے والوں سنو، اے ٹی ایم چرانے والوں سنو، بلڈنگیں بڑی بڑی بنانے والوں سنو۔ امام کائنات نے جواب دیا تھا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ مرنے کے بعد تم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اقربا کو، اپنے قریبیوں کو، اپنے مردوں کو تم قبر میں دفنانا چھوڑ دو گے، ان کو قبر میں دفنانا بند کر دو گے، تو میں اللہ سے دعا کرتا اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کا عذاب سنا دیتا۔ لیکن مجھے ڈر ہے آج میں اللہ سے دعا کر کے تمہیں قبر کا عذاب سنا دوں۔ قبر کے عذاب کو سننے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ تم آج کے بعد مردوں کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو، اپنے رشتہ داروں کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی میت کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو، بھول جاؤ، ایسا نہ ہو۔ اس لیے میں تمہیں قبر کا عذاب نہیں سنا سکتا، نہ اللہ سے دعا کر سکتا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مردوں کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو۔ ہماری اور آپ کی آخری منزل وہی ہے، وہی سوچنا چاہیے، غور بھی کرنا چاہیے۔ بھاگو کتنا بھاگ سکتے ہو، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اناؤنسمنٹ کر دو، آپ اعلان کر دو، ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، او لوگوں جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، فانہ ملاقیکم، وہ موت تو تم سے ملاقات کر کے رہے گی۔ کلام صاحب مدھوپور میں کہہ رہے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ دلی، اٹاوا جا رہے ہو؟ ہاں، مولانا جرجیت سے ہمارا سلام کہہ دینا، یہ ملاقات نہیں ہے۔ جرجیت صاحب نے کسی کو بھیجا، ہاں مدھوپور، مولانا اشفاق صاحب سے ہمارا سلام کہہ دینا، یہ الیک سلیک تو کہلایا جا سکتا ہے لیکن ملاقات نہیں ہے۔ ملاقات جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام، میں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، آپ نے میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، میں نے آپ کو گلے لگایا، آپ نے ہمیں سینے سے لگایا، ہم نے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، آپ نے ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، یہ ہے ملاقات۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا نام ہے ملاقات۔ اب میں اس آیت کا ترجمہ ذرا یوں کرتا ہوں، قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ لوگوں جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، جس موت سے تم پیچھا چھڑانا چاہتے ہو، جس موت سے تم بچ رہے ہو، یہ موت تو تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہے گی، یہ موت تو تمہارے پاس آ کر رہے گی۔ اور بھاگنے کا مطلب بھاگو، تھوڑا سا بخار آیا، کرونا تو نہیں ہو گیا، جانچ کرا رہے، تھوڑا سا سانس لینے میں دقت ہوئی، بھاگ رہے ہیں ادھر سے ادھر، ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، یہ بھی بھاگنا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مت بھاگو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ علاج مت کراؤ، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہے گی،
بھاگو، کتنا بھاگو گے؟ بچو، کتنا بچو گے؟ آئی سی یو میں چلے گئے، بچ رہے، کوشش بار بار۔ ابھی کورونا میں تو کچھ ایسا بھی ہوا، آپ کو معلوم ہے؟ مرنے کے بعد بھی 3-3 4-4 دن تک فیس بڑھائی گئی۔ وہ ہمارے اٹاوا کے اندر ایک واقعہ ہے، بتاؤں؟ وہ ایک ہاسپٹل ہے سیفئی، ملائم سنگھ نے بنایا، اب تو وہ دوسروں کے ہاتھ میں ہے۔ ایک نوجوان صبح بخار آیا، اس کو وہاں بھرتی کر دیا، شام کو بتایا اس کو کورونا ہو گیا۔ گھر والوں نے سوچا نوجوان مشکل سے 26-27 سال کا غیر مسلم تھا، اس کو کہہ دیا تمہیں وہ کورونا ہو گیا۔ گھر والوں نے کہا چلو ایک دو آج تو کورونا بھی ہو جاتا، صحیح بھی ہو رہا ہے۔ شام کو بتایا سیریس، صبح کہہ دیا کورونا میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب باڈی بھی نہیں دی جا رہی ہے، لپیٹ دیا چاروں طرف، لیکن اس کے گھر والے تھوڑا سا غریب قسم کے تھے اور ویسے تھے واہیات، ہم باڈی لیں گے۔ انہوں نے کہا باڈی نہیں ملے گی، انہوں نے چکا جام کر دیا، روڈ جام کر دیا، کسی قیمت پر مانے ہی نہیں اور باڈی لے کر رہے۔ جھکنا پڑا وہاں کے ڈی ایم کو، باڈی لی، کھولا، پیکنگ میں تھی، کھولا تو 27-28 سال کے لڑکے کا پیٹ پھٹا ہوا تھا، کڈنی نکلی ہوئی تھی، گردے نکلے ہوئے تھے۔ میرے بھائیوں آپ تصور کریے، پھر اس کے بعد جام چلا ہی چلا۔ یہ کتنا تھا، کیا تھا کورونا، ہوا زیادہ کھڑا کیا، اس کے نام پر بزنس بہت ہوئے، اس کے نام پر تجارت بہت ہوئی۔ میرے بھائیوں یہ سب ہوا، بچو، بھاگو، جتنا بھی بھاگ سکتے ہو بھاگو، لیکن انجام فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہے گی، وہ تم سے مل کر رہے گی، وہ تمہیں پا کر رہے گی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر وہ تمہیں پلٹایا جائے گا، تمہیں لوٹایا جائے گا اس ذات کی طرف جو عالم الغیب ہے والشہادہ، اور اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اس ذات کی طرف تمہیں پلٹایا جائے گا۔ اللہ عالم الغیب کی طرف، اللہ کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں باخبر کر دے گا، وہ تمہیں بتا دے گا دنیا میں تم نے کیا عمل کیے، اچھے کیے وہ بھی، برے کیے وہ بھی۔ مولوی جرجیز 2 سال پہلے آپ کے مدھوپور میں کیا بول کر گیا؟ ہم نے کہا نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہو، میں نے یہ نہیں بولا۔ نہیں آپ نے یہ بولا تھا، معافی مانگیے۔ میں نے نہیں بولا، آپ نے اٹھا کر ہماری ریکارڈنگ سنا دی، یہ لیجئے دیکھیے جرجیز صاحب آپ نے بولا۔ جرجیز صاحب چپ ہو گئے۔ کیا کر سکتے ہیں بھائی، ریکارڈنگ موجود ہے، میری تقریر موجود ہے، اب کیا کر سکتے ہو؟ اب جو بے شرم ہو وہ نہ مانے بہار والوں کی طرح۔ اب وہ دکھا رہا ہے ریکارڈنگ، دکھا رہا ہے سب کچھ ثبوت، یہ دیکھو ہمیں کہا گیا کہ سرٹیفکیٹ لے کے جاؤ جیت کا، بعد میں کہہ دیا 12 ووٹ سے ہار گئے۔ کیا کیا جائے گا؟ بے شرم ہو جو نہ مانے، اب جو شرم والا وہ مان جائے۔ تو جس طریقے سے آپ کے پاس 2, 4, 10, 20 سال کی ریکارڈنگ ایک انسان کی موجود ہوتی ہے اور کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، آپ اس کو سنا سکتے ہو، اللہ رب العالمین کے پاس بھی ریکارڈ موجود ہے۔ اس نے کیا کہا؟ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں بتا دے گا، باخبر کر دے گا تم نے دنیا میں کیا کیا، اچھا کیا تو یہ، برا کیا تو وہ بھی، سب کچھ تمہارے ہمارے آنکھوں کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی، کوئی چیز بچی ہوئی نہیں ہوگی۔ مجمع الزوائد میں علامہ حزبی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ وہ قیامت کا دن ہوگا میرے بھائیوں، اور میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے، کچھ نیک عمل والے بھی موجود ہوں گے، تہجد گزار بھی موجود ہوں گے۔ ان کو جب ان کے نام اعمال دیے جائیں گے تو وہ اپنا داہنا ہاتھ بڑھائیں گے، لیکن فرشتے نام اعمال واپس لے لیں گے اور ان سے کہیں گے اپنا بایاں ہاتھ بڑھاؤ۔ وہ کہیں گے ہم تو دنیا میں نیک عمل کیا کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے ہمیں کچھ نہیں معلوم، میرے رب نے تمہیں بائیں ہاتھ میں نام اعمال دینے کو کہا ہے۔ وہ اپنا بایاں ہاتھ بڑھائیں گے، بائیں ہاتھ میں ان کو ان کے نام اعمال دیے جائیں
جائیں گے. یہ حافظ بھی ہوں گے, قاری بھی ہوں گے, علماء بھی ہوں گے, حاجی ہوں گے, نمازی ہوں گے, تہجد گزار ہوں گے. ان کو ان کے الٹے ہاتھ میں, بائیں ہاتھ میں نامے اعمال دیے جائیں گے. وہ جب پڑھیں گے یہ برائی, یہ صفحہ الٹیں گے یہ برائی, یہ صفحہ الٹیں گے تو یہ برائی, یہ صفحہ الٹیں گے تو برائی. ارے برائی برائی برائی. ہم نے نمازیں پڑھی وہ کہاں چلی گئی, ہم نے روزے رکھے وہ کہاں چلے گئے, ہم نے زکات دی وہ کہاں چلی گئی, ہم نے حج کیا وہ کہاں چلا گیا, ہم نے فلاں فلاں کو وضو کے لیے پانی بھر کر دیا وہ کہاں چلا گیا, ہم نے یہ صدقہ و خیرات کیا یہ کہاں چلا گیا. وہ بار بار دیکھیں گے, ان کو ان کی نیکیاں نہیں دکھائی دیں گی. نبی اکرم فرماتے ہیں کہ وہ اپنی نظریں آسمان پہ ڈالیں گے اور چیخ کر کہیں گے آئینہ حسناتی یا رب العالمین. اے اللہ, اے رب العالمین, میری نیکیاں کہاں چلی گئیں, میری نیکیوں کا کیا ہوا, میری نیکیاں کہاں برباد کر دی گئی, میری نیکیاں کہاں چلی گئیں. آواز آئے گی, اے میرے بندے, تیری غیبت نے, تیری چغلی نے, تیرے حسد نے, تیرے کینے نے, تیرے بغض نے, تیرے اناد نے, تیری دشمنی نے, ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے درمیان تیری دشمنی نے تیری نیکیوں کو ختم کر دیا, تیری نیکیوں کو برباد کر دیا, تیری نیکیوں کو چوپٹ کر دیا, تیری نیکیوں کو جلا دیا. اب تیرے نام اعمال میں کوئی نیکی موجود نہیں ہے. یہ برائیاں, یہ بدعملیاں, بدعملی ہماری نیکیوں کو بھی برباد کر دیتی ہے, ہماری نماز اور روزے جیسی عبادت کو بھی ختم کر دیتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ہم دیکھیں فمن زحزح عن النار, جو جہنم سے بچا لیا جائے, وادخل الجنہ, اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے, وہ کامیاب ہے, وہ کامیاب. آئیے ایک اور آیت کی طرف منظر دیکھیے. فلولا اذا بلغت الحلقوم, یہ روح جب نرکھرے تک پہنچ جائے گی. روح, ابن قیم کی زاد المعاد پڑھیے. روح جب نکلتی ہے تو سب سے پہلے یہ پیر کے تلوے سے, یہاں سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور نیچے سے اوپر کی طرف آتی ہے. سنیے, ہر شخص کو اس منظر سے گزرنا پڑے گا. سنیے گا, یہاں سے کھنچتی ہے پہلے. ابھی 2-3 مہینہ پہلے میری ساس کا انتقال ہوا, میری آنکھوں کے سامنے ہوا. میں نے یہ بہت غور سے محسوس کیا کہ واقعی سب سے پہلے نیچے کا حصہ بے جان ہوتا ہے, پنڈلی, گھٹنا, ران. سب سے پہلے یہ روح جو ہوتی ہے پیر کے تلوے سے نکلنا شروع ہوتی, پنجوں سے ہوتے ہوئے ٹخنے تک آتی ہے. یہ حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے. اس کے بعد یہ روح نکلتی نکلتی پنڈلیوں پر آتی ہے. یہ پنڈلی سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے. پنڈلی سے نکلتے 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 یہ روح گھٹنے تک آتی ہے. گھٹنے سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے. گھٹنے سے چڑھتے چڑھتے ران تک آتی ہے. کمر سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے. کمر سے پھر اوپر کی طرف آتی ہے تو سینے تک پہنچتی ہے. سینے سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے. پھر یہ حلق تک آتی ہے, حلق تک. پھر حلق سے نیچے, سر سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے. اور اس کے بعد یہ روح جب دماغ تک پہنچتی ہے, اوپر چڑھتی ہے, تو انسان کی آنکھیں پھٹنے لگتی ہیں, اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں, اس لیے کہ وہ روح کو اپنی آنکھوں کے سامنے نکلتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے. قرآن کریم اسی طرف اشارہ کرتا ہے, فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون. جب یہ روح نکلتے نکلتے تمہارے نرخرے تک پہنچ جاتی ہے, اور اس روح کو نکلتے ہوئے اس وقت تم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, اور اس روح کو تم نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. اس وقت میں
اس کے تم سے زیادہ قریب ہوتا ہوں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، جتنا تم قریب ہو اس سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے. جبکہ باپ کی روح نکل رہی، بیٹا ان کے پاس بیٹھا ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹا بھی اتنا قریب نہیں ہے جتنا قریب میں ہوں، بیوی بھی اتنے قریب نہیں ہے جتنے قریب میں ہوں، اس کی بیٹیاں بھی اتنے قریب نہیں ہے جتنا قریب میں ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، تمہارے اس سے جب تمہاری روح، کسی کی روح نکلتی ہے تو اس روح جس کی نکل رہی ہے اس کے قریب تمہاری بنسبت میں زیادہ قریب ہوتا ہوں. اللہ قریب ہوتا ہے، لیکن آگے والے جملہ دیکھیے، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. اللہ کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ میں قریب ہوتا ہوں، تم سے زیادہ قریب، لیکن تمہاری آنکھیں مجھے دیکھ نہیں سکتی. ایک ایک لفظ پر غور کیجئے. روح نیچے سے نکلتی ہے، نرخرے تک پہنچی، اوپر نکل رہی ہے، آنکھیں پھٹی. آپ نے دیکھا ہوگا مرنے والا جب مرتا ہے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. پھر ہمیں اور آپ کو قریب آدمی کو بند کرنا پڑتی ہے اس کی آنکھیں. کیوں؟ کیونکہ وہ روح کو اپنی آنکھوں سے نکلتا ہوا دیکھتا ہے، اور اس وقت وہ یہ بھی دیکھ لیتا ہے میرے پاس جو فرشتے ملک الموت کے پاس کھڑے ہیں وہ عذاب کے فرشتے ہیں یا ثواب کے، رحمت کے فرشتے ہیں یا عذاب کے. روح جس کی نکلتی ہے وہ اپنے انجام کو سمجھ لیتا ہے کہ میری روح نکلنے کے بعد یہ ملک الموت میری روح کو رحمت کے فرشتوں کے حوالے کرے گا یا عذاب کے فرشتوں کے. وہ اپنے انجام کو اس دنیا میں دیکھ لیتا ہے اور سمجھ جاتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ. ہاں سنو، اس وقت تم اپنی آنکھوں سے اس روح کو نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، تم سے زیادہ اس کے قریب اس وقت ہم ہوتے ہیں، تم نہیں ہوتے. وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تمہاری آنکھیں مجھے نہیں دیکھ سکتی ہیں، تم مجھے نہیں دیکھ پاتے ہو. فَلَوْ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، یہ مارا زوردار تھپڑا، یہ مارا زوردار تماچا. ان کنتم غیر مدینین، اگر تمہارے اوپر کسی کی حکومت نہیں چلتی، اگر تمہارے اوپر کسی کی طاقت نہیں چلتی، اگر تم خود سپر پاور ہو، اگر تم خود طاقتور ہو، اگر تم خود بادشاہ ہو، اگر تم خود ملک کے مالک ہو، اگر تم تخت و تاج کے مالک ہو، اگر تم اپنے آپ کو سپر پاور خود ہی سمجھتے ہو، اگر تمہارے اوپر کسی کی طاقت نہیں چلتی، ترجعونہا، تو جو فرشتہ روح نکالتا ہے اس فرشتے سے وہ روح کو لوٹا کر اپنے اندر واپس کیوں نہیں کر لیتے؟ ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو اس روح کو لوٹا کر اپنے اندر واپس کیوں نہیں کر لیتے؟ اس دیش کے پریزیڈنٹ APJ عبد الکلام بھی اس دنیا سے گئے، وہ بھی اپنی روح کو اپنے اندر نہیں لوٹا پائے. پرنب مکھرجی اس دنیا سے گئے، وہ بھی اس روح کو اپنے اندر واپس نہیں لوٹا پائے. اگر تم پاورفل ہو، طاقتور ہو، تمہارے اوپر کسی کا بس نہیں چلتا، تمہارے اوپر کسی کی طاقت نہیں چلتی، اگر تم سب سے بڑے طاقتور ہو، تمہارے اوپر کوئی نہیں ہے، ترجعونہا، تو اس روح کو اپنے اندر واپس کر کے دکھاؤ، موت سے جیت کر دکھاؤ، ملک الموت سے روح کو چھین کر اپنے اندر واپس لے کر دکھاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو نہیں لوٹا سکتے ہو، کیونکہ یہاں تم بے بس ہو، یہاں تم کمزور ہو. کیوں؟ یہاں پر جس کی چلتی ہے اس کو ہم سپر پاور کہتے ہیں، وہی اللہ ہے، وہی مالک الملک ہے، وہی عزت و ذلت کا مالک ہے، وہی حی قیوم ہے، وہی یحیی و یمیت ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے قائم اور ہمیشہ رہے گا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اسی کی ذات کو بقا ہے اور اس کے علاوہ سب فنا، سب کو فنا ہے، سب موت کے گھاٹ اتر جائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں، اس جگہ پر ہم تصور کریں ہم اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہیں. اب سوچئے
موت کا یہ منظر ہمارے سامنے سب جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا، ترمذی ابواب الزہد اٹھائیے، آپ نے بھی فرمایا بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنا مدغیا، آپ نے بھی فرمایا 7 چیزوں کا انتظار مت کرو، اس کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو، اچھے اچھے عمل کر لو۔ اگر امیر ہو تو غریبی کا انتظار نہ کرو، غریب ہو تو امیری کا انتظار مت کرو، بیمار ہو تو صحت مند ہو تو بیماری کا انتظار مت کرو، جوان ہو تو بڑھاپے کا انتظار مت کرو، اچانک آ جانے والی موت کا انتظار مت کرو۔ آپ نے 7 اعمال ایسے بتائے کہ ان اعمال کا انتظار مت کرو، ان کے آنے سے پہلے تم نیک اعمال کر لو۔ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اکثروا ذکر ہذه اللذات، لوگوں لذتوں کو توڑ دینے والی، انجوائے کو ختم کر دینے والی، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو تم کثرت سے یاد کرو۔ کبھی نبی اکرم کا حال یہ ہے کہ آسمان پر تھوڑی سی سرخی دیکھتے اور بادل تھوڑا سا گرجتا تو آپ مسجد کی طرف بھاگتے، سجدے میں سر رکھ لیتے اور کہتے اللہ اگر آسمان سے بارش ہو تو رحمت کی بارش برسانا، ایسا نہ ہو کہ ان سرخ آسمان سے، اس سرخ بادلوں سے کہیں پتھر یا آگ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ پہلے زمانے کی امتوں کو تو نے آگ سے عذاب ہلاک کیا ہے، آگ سے برباد کیا ہے، اے اللہ کہیں میری امت پر یہ بادل آگ کا ٹکڑا، آگ کا چنگارے نہ برسا دے، پتھروں کی بارش نہ کر دے۔ ہم سوچیں کتنی اطمینان کی نیند سے ہم اور آپ سوتے ہیں، کتنی اطمینان کی نیند سے ہم اور آپ سوتے ہیں۔ ذرا تصور کرو، یہاں کبھی آپ عبداللہ ابن عمر کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ اس دنیا کے اندر تم اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر، جیسے کوئی اجنبی انسان یا کوئی مسافر، ہاں جیسے مسافر تھک گیا کسی درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا، تھوڑا سستایا اور آگے بڑھ گیا، اسی طریقے سے تم بھی اس دنیا میں رہو، ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا ہے۔ چند دنوں کے لیے آئے ہو پھر اٹھ کے چلے جاؤ گے، چند دنوں کے لیے اس دنیا میں آئے ہو پھر اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ پھر آپ نے وہ جملے کہے جو جملے ہمیں اور آپ کو جھنجھوڑ دیتے ہیں، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اے عبداللہ صبح سے شام تک جب زندہ رہ لو، جب شام ہو جایا کرے اور رات کو جب تم بستر پر سونے جایا کرو تو اے عبداللہ تم صبح کا انتظار مت کیا کرو، پتہ نہیں صبح میں تم زندوں میں لکھے جاؤ یا مردوں میں، صبح تک تمہاری کنڈیشن کیا ہو، صبح تک تمہاری حالت کیا ہو، صبح تک تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں لکھے جاؤ۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنتَظِرِ الْمَسَاءَ، اے عبداللہ جب صبح ہو جایا کرے اور تم اپنے آپ کو صحیح و سالم دیکھا کرو تو شام کا انتظار نہ کیا کرو، پتہ نہیں شام تک تمہارا شمار مردوں میں ہو یا زندوں میں۔ کیسی ہستیوں کو یہ زمین کھا گئی ہے، دیکھیے کتنی بڑی شخصیت ضیاء الرحمن اعظمی آج رحمت اللہ علیہ کہنا پڑ رہا ہے۔ ہم اور آپ اے ٹی ایم چرانے میں اپنی زندگی لگا رہے ہیں، دھوکہ دھڑی میں۔ ذرا اس شخصیت کی طرف نظر ڈالو، 14 سال کی عمر میں وہ اسلام لاتا ہے، اعظم گڑھ کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہونے والا وہ بچہ جو 14 سال تک بانکے رام بن کر رہتا ہے، ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہونے والا وہ بچہ جو 14 سال بانکے رام بن کے رہتا ہے اور 14 سال کے بعد وہ اسلام لاتا ہے۔ ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ میں پڑھنے کے بعد عمر آباد پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے اور عمر آباد سے اچھے نمبر آنے کے بعد مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، مدینہ یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد جامع ازہر مصر میں جاتے ہیں، وہاں سے پروفیسر بننے کے بعد پھر مدینہ یونیورسٹی میں پروفیسر بن کے آتے ہیں اور پڑھانے لگتے ہیں۔ مسجد نبوی کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری ان کو دی جاتی ہے۔ اگر مجھے کھڑا کر دیا جائے تو ہم جتنے لمبے اور جتنے اونچے ہیں، زمین سے ان کی لکھی ہوئی کتابیں اگر رکھی جائیں تو ہمارے برابر پہنچ جائیں گی۔ ہم ابھی اتنی کتابوں کو پڑھ نہیں سکے، انہوں نے اتنی کتابیں لکھ دی، اتنے بڑے مصنف۔ لیکن میرے بھائیوں
बाके राम से ज़ियाउर रहमान आज़मी, और उसी मदीने की सरजमीन पर उनका इंतकाल होता है। ये ज़मीन खा गई आसमां कैसे कैसे। इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतों को भी इस दुनिया ने इस ज़मीन ने निगल लिया। हम और आप गौर करें। अच्छा, एक आइडिया लगा, एक अंदाजा सोचो, थोड़ी देर के लिए ये सोचो। आपको एक बात बताऊं, मेरे पास भी एक फोन आया है। हेलो, कौन? अब वो कौन था उसने अपना नाम नहीं बताया। आप मोहम्मद, ऐसे आप मोहम्मद जारजीस? मैंने कहा जी यस। आपके अकाउंट में 5 लाख रुपया आया हुआ है, आप उसको वो क्यों नहीं करते हैं रिसीव? हमने कहा कैसे होगा भाई? कहने लगा अरे वो आपके एटीएम पर जो 16 नंबर है वो आप जल्दी से दीजिए। मैं समझ गया, वो मैसेज आते रहते हैं ना कि कोई भी आपसे OTP मांगे और ये मांगे वो मांगे तो आप दीजिएगा नहीं। अब मैं समझ गया कि ये कौन है, तो मैंने भी कहा कि जब ये हमें परेशान कर ही रहा तो मैं भी इसको करूं। अब मैं उसको बड़ा परेशान, मैंने कहा अरे भैया मैं बहुत गरीब आदमी हूँ भाई साहब, मेरे अकाउंट में 50-60 हज़ार है, ये 7 लाख अगर मिल जाएंगे तो हमारी बहन की शादी भी हो जाएगी। अरे साहब दिलवा दो 5 लाख। अरे फौरन मिल जाएंगे तुमको, आप वो 16 नंबर तो बताइए। मैंने कहा अच्छा मैं बतला रहा हूँ, मैं निकाल लूँ ATM, और 16 नंबर हमने उसको ऐसे ही बता दिए फर्जी, 4, 3, 5, 8, हाँ बता दिए। वो कहता कि वो पीछे उसके CVV नंबर होगा। मैंने कहा वो क्या होता है? कहा आप पलट के देखिए CVV लिखा। हमने हाँ वो और दीजिए, हमने वो भी ऐसी 3 का दे दिया। अब 10 कहते बस 10 मिनट में आपका पैसा पहुंच रहा है। मैंने कहा क्या पहुंचेगा? थोड़ी देर के बाद 10 मिनट बाद फ़ोन करता है, साहब आपने नंबर जो है गलत दिया, वो टेली नहीं कर रहा है। मैंने कहा साहब वो मेरी आंखों की रोशनी कमज़ोर है, हो सकता है कि आप नंबर गलत बता गया हूँ, फिर से आप नोट करिए। फिर से हमने उसको लिखाया। 10 मिनट के बाद फिर फ़ोन करता, अरे साहब आप बार बार गलत बता रहे हैं, कहीं तो मिस्टेक हो रही है। मैंने कहा साहब तीसरी बार ले लीजिए, साहब हम बहुत गरीब आदमी हैं। तीसरी बार जब उसको दिया तो चौथी बार फिर फ़ोन करके कह रहा है अरे आप नंबर नहीं दे पा रहे हैं, गुस्से से, आपका ही नुकसान है। और फिर मैंने सुनाया, मैंने कहा ए तेरे जैसे 336 फ़ोन रोजाना आते हैं मेरे पास, क्या मतलब? मैंने थोड़ा सा उससे झूठ भी बोल दिया। मैंने कहा मैं क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बात कर रहा हूँ। सॉरी उठा के काट के वो काट दिया। तो इस तरीके के फर्जीवाड़े बहुत हो रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हम और आप सोचें, गौर करें कि एक तरफ ये, अरे भैया ये हेलीकॉप्टर वहाँ ले जाओ यार, ऐसा लग रहा है जैसे ओवैसी साहब इसी पे आ रहा है। सब बेड़ा गर्क हो गया। सुनिए, एक तरफ आज हमारा ये हाल देखिए, हमारी ये कंडीशन देखिए, हम क्या क्या कर रहे हैं, और एक तरफ वो दौर भी उठाइए, और इसमें क्या हम अपने गरीबानों में झांक कर देखेंगे कितने % हम मुसलमान नजर आ रहे हैं, कितने %। 1 दिरहम अबू मूसा अशारी जो बैतुल माल के कैशियर थे, ट्रेजर थे, खजांची थे, 1 दिरहम उनको बैतुल माल के बाहर पड़ा हुआ मिल गया, तो उन्होंने वो 1 दिरहम देखा, बाहर के बच्चे खेल रहे हैं, तो उन्होंने वो 1 दिरहम देखा कि कोई बच्चा तरबूज खा रहा, कोई आम खा रहा, कोई बिस्किट खा रहा, कोई कुछ खा रहा, कोई कुछ खा रहा, तो उन्होंने एक बच्चे को देखा कि वो इन सब का मुंह तक रहा, उसके पास कुछ नहीं है, तो वो 1 दिरहम उसको दे दिया। बेटे लो इधर आओ। जब पीछे मुड़ के देखा तो वो हज़रत उमर का बेटा, वो हज़रत उमर का बेटा, फरमाया बेटे ये 1 रुपया लो, 1 दिरहम, और जाओ तुम भी कुछ ले लो, जैसे ये बच्चे खा रहे हैं तुम भी खा लो। हज़रत उमर फारूक के उस बच्चे ने वो 1 दिरहम लिया, मुट्ठी बंद की और सीधे घर की तरफ भागा। हज़रत उमर अपने घर के अंदर बने हुए कुएं से पानी निकाल कर वुज़ू बना रहे थे। हज़रत उमर अपने घर के अंदर बने हुए कुएं से पानी निकालकर वुज़ू बना रहे थे। अपने बेटे के दाहिने हाथ में मुट्ठी बंधी हुई देखी, बायां हाथ खुला हुआ देखा, पूछा बेटे हाथ में क्या है? खोल दिया, अबू 1 दिरहम कहां से मिला ये?
چاچا نے دیا ہے. ابو موسیٰ اشعری کو انکل کہتے تھے, چاچا. چاچا نے دیا ہے. کہا کیوں؟ کہا ان کو باہر ملا تھا پڑا ہوا, انہوں نے مجھے دے دیا. چل دیے, وضو بنایا اور اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا, کھینچتے ہوئے اپنے بیٹے کو لے گئے. ابو موسیٰ اشعری کے پاس پہنچے, دربارے وہیں جہاں خزانچی بیٹھتے تھے ابو موسیٰ اشعری, وہیں بیٹھ کر کہنے لگے, آئے ابو موسیٰ, یہ تم نے دیا ہے 1 درہم. 1 درہم 54 سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں. آج کے ہمارے زمانے میں 54 سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں. یہ 1 درہم تم نے دیا ہے؟ ہاں. کیوں؟ کہ اوروں کے بچے سب کھا رہے تھے, آپ کے بچے کو کچھ نہیں تھا, وہ دوسروں کا منہ تک رہا تھا. یہ باہر ملا ہوا تھا, اس لیے 1 درہم میں نے آپ کے بچے کو دے دیا, آپ کا بچہ بھی کچھ لے لے گا. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں اتنا سننا تھا کہ اللہ کے حضرت عمر فاروق نے وہ درہم اٹھا کر میرے سر پہ اتنی زور سے مارا, اتنی زور سے مارا کہ مجھے لگنے لگا کہ یہ میرا سر اس درہم سے پھٹ نہ جائے. اور پھر جو جملے کہے, وہ بلڈنگیں بنانے والے, حرام مال سے بلڈنگیں بنانے والے, چوری اور ڈکیتی کے مال سے بلڈنگیں بنانے والے, ذرا سوچیں. حضرت عمر فاروق نے وہ درہم اس کے کھوپڑی پہ, اس کے سر پہ مارا اور کیا فرمایا, آئے ابو موسیٰ, جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے تجھے تیری نظر میرے گھرانے پر ہی پڑی تھی, کوئی اور تجھے نظر نہیں آیا. جہنم میں داخل کرنے کے لیے, جہنم رسید کرنے کے لیے, جہنم میں بھیجنے کے لیے تیری نظر عمر کے ہی خاندان پر, عمر کے ہی گھر پہ پڑی تھی, اسی کے بیوی بچوں پر پڑی تھی, کوئی اور تجھے نظر نہیں آیا. یہ 1 دینار درہم بیت المال سے ملا, اس کو تمہیں بیت المال میں جمع کرنا چاہیے تھا. اگر کوئی دعویٰ کرتا تو اس کو دے دیتے, نہیں تو بیت المال میں جمع کرتے. میرے بیٹے کو کس لیے دیا گیا؟ آئندہ اگر اس طریقے کی حرکت کی تو تمہیں بیت المال سے بے دخل کر دیا جائے گا, خزانچی کے عہدے سے نکال دیا جائے گا اور سزا دی جائے گی سو الگ. 1 درہم بھی لینا گوارا نہیں کیا, 1 درہم بھی, اور ابو خزانچی کو ڈانٹ دیا. یہاں پنجاب کے منتریوں کا بھی پیسہ نہیں بچتا, اور کتنے سکون سے سوتے ہیں, سوچو تو صحیح. اچھا, اس میں ایک آدمی کی ملی بھگت نہیں ہے. اگر مولانا جرجیز کا پیسہ دھوکے دھڑی سے یہ لوگ لے لیں تو پولیس بھی نہیں دلا پائے گی. صحیح بتا رہا ہوں, پولیس کی باپ بھی نہیں دلا پائے گی. کیوں؟ ان کا اس پیمنٹ میں سے جو یہ لیتے ہیں ان کو حصہ ملتا ہے, حصے داری جاتی ہے. آپ مرتے رہیے, ارے منتریوں کو نہیں ملا تو ہمیں کیا ملے گا, دوڑتے رہیے, نہیں ملے گا. اس لیے امانت داری و ایمانداری کا یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, انہوں نے درہم اٹھا کر ان کے سر پہ پٹکا اور کہا میرا ہی گھر ملا تھا, میرا ہی خاندان ملا تھا, میرا ہی گھرانہ ملا تھا, خبردار آئندہ یہ حرکت کی نوکری بھی چھین لیں گے اور سزا بھی دیں گے. کیسا لگ رہا ہے؟ ہم کتنے مسلمان نظر آ رہے ہیں, کتنے % موت کے اس منظر کے بعد میرے بھائیوں ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں. جب یہ بات سب کو معلوم ہے کہ مرنا ہے تو یہ بھی یاد رکھیے, مرنے پر, کسی کے انتقال پر ہمیں اپنی سیما نہیں لانگنی چاہیے. بہت سی جگہ پر دیکھا گیا ہے کر کے ایسا لگتا ہے جیسے انہی کا بیٹا ہے, کسی کا اور بیٹا تھا ہی نہیں. آپ سیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی عورت کے پاس سے ہوا جو اپنے بچے کی قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے پاس بیٹھ گئے اور اس کو تسلی دینے لگے, خاتون کیا ہوا ہے, کوئی بات نہیں, صبر کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا نیک بدلہ دے گا. اس عورت کی زبان سے کچھ بد زبانی ہو گئی, اس نے اپنے اندر آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور وہ پہچان نہ سکی کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس نے جو جملے کہے وہ یہ, ارے جا یار, جا جا جا, جو میرے اوپر گزری ہے وہ تیرے اوپر نہیں گزری, بیٹا میرا مرا ہے تیرا نہیں. آپ سمجھ گئے اس وقت اس کی حالت, اس کی کنڈیشن دوسری ہے. آپ نے کچھ نہیں کہا, اٹھے اور سیدھے چلے گئے. کچھ دیر کے بعد اس خاتون سے, اس عورت سے دوسرے لوگوں نے کہا
تمہیں معلوم تھا وہ کون ہستی تھی جو تمہارے پاس بیٹھی تھی اور یہ جملے تم نے اس شخصیت کو کہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، بیٹا میرا مر گیا ہے اور وہ ہمیں تسلی دے رہا ہے۔ ارے مجھے کہاں سے صبر آ جائے گا، بیٹا میرا مرا ہے، اس کا تھوڑی مرا۔ لوگوں نے بتایا ارے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کو تم نے یہ بد زبانی کی، یہ بد کلامی سے تم ان کے سامنے پیش آئی ہو۔ اس عورت کو احساس ہوا اللہ کے نبی تھے، یہ رسول اللہ تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جناب محمد رسول اللہ کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں۔ کہا اللہ کے نبی اب مجھے صبر آ گیا ہے، آپ نے صبر کی تلقین کی، میں صبر کرتی ہوں اپنے بیٹے کے انتقال پر۔ تو آپ نے جو جملے کہے حدیث کے الفاظ یہ ہیں، آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے، صبر اب تم کر رہی ہو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صبر تو اسی وقت کرنا تھا جب بچہ فوت ہوا تھا، جب بچے کا انتقال ہوا تھا، اسی وقت تمہیں صبر کرنا چاہیے تھا، تم نے اس وقت صبر نہیں کیا، اب تم صبر کر رہی ہو۔ ارے بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے، اب تمہیں آ گیا تو کیا ہوا، بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے۔ بے قابو ہو جاتی ہے ہماری ماں بہنیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں اس واقعے تک پہنچ پاؤں اور اپنی ماں بہن بیٹیوں کو بتا سکوں کہ دیکھیے عورتوں کا کردار صبر کے سلسلے میں یہ ہوا کرتا تھا، اور آج ہماری ماں بہنیں کس طریقے بیٹا بیٹی کے انتقال پر کس طریقے سے ماحول، کس طریقے سے ہا ہو اور ہو ہلا کرتی ہے۔ آئیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپنا بیٹا جو ماریہ قبطیہ کے بدن سے پیدا ہوا، آپ کا اپنا بیٹا 18 مہینے کی عمر میں فوت ہو جاتا ہے۔ ماریہ قبطیہ خبر بھیجتی ہے اے اللہ کے نبی آپ کی بیٹی کی نفس سانس اکھڑ رہی ہے، جلدی آئیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے ہوئے آئے، اپنے بیٹے کو جانکنی کے عالم میں دیکھا، ابراہیم کو جانکنی کے عالم میں دیکھا۔ 18 مہینے کا وہ بچہ، 1.5 سال کا وہ بچہ، 18 مہینے کا وہ بچہ جانکنی کے عالم میں آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ماریہ قبطیہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی روم میں آ گئے، حجرے میں داخل ہو گئے، تو بیٹا اٹھا کر جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اللہ کے نبی نے ابراہیم کو اپنی گود میں لیا، شاید آپ کا وہ بیٹا ابراہیم آپ ہی کی گود کا ویٹ کر رہا تھا، آپ ہی کی گود میں جان توڑ دینا چاہ رہا تھا۔ جیسے ہی نبی اکرم نے اس کو اپنی گود میں لیا، اس کی آخری سانس قفس سے ان سوئی سے پرواز کر گئی۔ 1.5 سال کا ابراہیم اس دنیا سے فوت ہو گیا، رخصت ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آنسوؤں سے کسی نے منع نہیں کیا، غم کے آنسو، دکھ کے آنسو، غم کے آنسو اور محبت، فرط محبت میں آنسو، یہ کوئی نہیں روکتا ہے آپ کو۔ نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کو چٹائی کے اوپر رکھا۔ بخاری شریف کتاب الجنائز کے الفاظ پر غور کیجئے، نبی اکرم کی زبان سے اس وقت یہ جملے نکلتے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا۔ اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، تیری جدائی سے آنکھیں اشک بار ہیں۔ ان العین تدمع، تیرے باپ محمد کی آنکھیں بھی اشک بار ہیں۔ والقلب يحزن، اور میرا دل بھی غمگین ہے، میرا دل بھی غمگین ہے۔ ولا نقول الا ما يرضي ربنا، لیکن ہم اپنی زبان سے ایسے جملے ادا نہیں کریں گے جس سے میرا مولا ناراض ہو جائے، یعنی ہم ایسے ورڈ یوز نہیں کریں گے جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے، جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ تم اللہ کی امانت تھے، اللہ نے لے لیا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جہاں تک غم کا سوال ہے، فکر کا سوال ہے، وہ غم ہے مجھے، وہ درد ہے مجھے، وہ دکھ ہے مجھے۔ وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم تیری جدائی سے تیرا باپ غمگین ضرور ہے، اے ابراہیم تیری جدائی سے تیرے باپ کو تکلیف ضرور پہنچی ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے ایسے جملے ادا نہیں کریں گے جس سے میرا پروردگار، جس سے میرا مولا، جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ ہم ایسے جملے ادا نہیں کریں گے۔
یہ ہوتا ہے صبر. اچھا آپ ہی کے علاقے کی عورتیں نہیں، ہم لوگوں کے علاقے کی بھی عورتیں، پتہ نہیں کبھی کبھی جب کوئی بچہ مر جائے تو وہ کھلونے بھی اٹھا لاتی ہیں، اب اس سے کون کھیلے گا، ایسا روتی ہیں وہ. کبھی جھنجھنے، کبھی کھلونے، کبھی رکشہ، کبھی گاڑی، ایسا لگتا ہے جیسے، اب ہم کیا بتائیں، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے نہ برا لگ جائے. میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے، نبی کے زمانے کی اس عورت سے بھی سبق حاصل کیجئے جو اللہ کے رسول سے کہنے لگی جا جا تیرا بیٹا تھوڑی مرا، میرا مرا، جس پر گزرتی وہی جانتا. بعد میں وہ آئی معافی مانگی، لیکن نبی اکرم کیا کہہ رہے ہیں، نہیں معافی مانگ رہے ہو، معاف تو کر دیا. اس نے کہا صبر آ گیا. آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر تو وہ ہے جو پہلے مصیبت کے وقت کیا جائے، بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے. میری ماں بہنوں آؤ سنو، تمہارے لیے ایک اور نصیحت. حضرت ام سلیم کے اس واقعے کو ذرا سامنے رکھیے. بیٹا ان کا بیمار تھا، دوا علاج چل رہا تھا. ان کے اس بچے کے باپ ام سلیم کے شوہر ابو طلحہ روزانہ صبح جاتے تھے، شام کو آتے تھے. اچانک ایک دن صبح کام سے گئے ہوئے ہیں اور بیٹا یہاں انتقال کر گیا بیماری میں، چھوٹا سا بچہ. اور اب سنیں ہماری ماں بہنیں، ام سلیم کا چھوٹا سا بیٹا، ابو طلحہ کا چھوٹا سا بیٹا انتقال کر گیا. محلے کی دو چار عورتوں کو پتا چلا. ام سلیم نے کہا سنو، میرے شوہر باہر گئے ہوئے ہیں، شام کو مغرب کی نماز کے بعد واپس آئیں گے، تم میں سے کوئی بھی عورت یا کوئی بھی شخص میرے شوہر کو میرے بیٹے کی موت کی خبر نہیں دے گا. میرے بیٹے کی موت کی خبر میں ہی دوں گی. ام سلیم نے کھانا بنایا. مغرب کی نماز کے بعد ابو طلحہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں، او سنو، ام سلیم نے کھانا بنایا. پڑھیے، کھانا بنانے کا لفظ موجود ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سچ ہے. جس کے گھر میں کوئی میت ہو جائے، انتقال ہو جائے، اس کے گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلتا، رشتہ داروں کی طرف سے کھانا آتا. لیکن میں تمہیں صبر کا معنی بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ام سلیم نے اپنے بیٹے کے انتقال پر کیسا صبر کیا. مغرب کی نماز کے بعد میرے شوہر میرے گھر پہ آئیں گے، اگر آتے ہی میں نے ان سے کہہ دیا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا تو وہ دن بھر کے بھوکے پیاسے آئیں گے، پھر بیٹے کے غم میں ان سے کچھ نہیں کھایا جائے گا. انہوں نے کھانا بنایا، بیٹا تو چلا گیا، اب شوہر کو کیوں پریشان کیا جائے، ان کو کیوں بھوکا رکھا جائے، ان کے غم میں اور کیوں اضافہ کیا جائے. میری ماں بہنوں، تصور میں بھی تم نہیں سوچ سکتی ہو ام سلیم نے اس رات میں کیا کیا کیا. سوچو، سنو، ابو طلحہ جب گھر میں آتے ہی فریش ہوتے ہیں، بیوی نے دسترخوان لگا دیا، آئیے کھانا کھائیے. ام سلیم نے پوچھا، ابو طلحہ نے پوچھا، ام سلیم بیٹا کیسا ہے، بیٹے کی طبیعت کیسی ہے، بیمار چھوڑ کر گیا تھا، اس کی بیماری کے بارے میں بتاؤ کیسی ہے. فرما بردار بیوی مسکرا کر جواب دیتی ہے، الحمدللہ، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، بیٹے کی طرف سے فکر نہ کیجئے، الحمدللہ، اور دنوں کی بنسبت آج وہ بہت سکون سے ہے، آج وہ بہت آرام سے ہے، آج اس کو بہت افاقہ ہے، آج اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، آج وہ بہت سکون سے ہے. بیوی کی زبان سے یہ جملہ سنا، دوسرے کمرے میں بیٹی کو دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. سکون سے کیا کر رہا، سو رہا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے سونے دو، پھر میں اس کو ڈسٹرب نہ کروں، ٹھیک ہے کھانا لگاؤ. بیوی نے کھانا لگایا، ام سلیم نے بھی کھانا کھایا، ابو طلحہ نے بھی کھانا کھایا. ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، جس کا زندگی کا سہارا وہ بیٹا گھر میں انتقال کر گیا ہو، سامنے والے کمرے میں اس کی باڈی رکھ
کیا یہ کہہ سکتے ہو کہ ان کو صبر نہیں تھا؟ کیا یہ کہہ سکتے ہو کہ ان کو بچے سے محبت نہیں تھی؟ ہم نے صبر کا معنی جانا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ ہماری آج کل کی عورتیں ہوتی تو اور محلے اگر ایسا کر بھی دے تو محلے کی عورتیں گاؤں کی کتنی بڑی، ارے وہ اس کا کلیجہ دیکھو کتنا بڑا ہے، بیٹا مر گیا وہ کھانا کھا رہی تھی، وہ آدمی کتنا بڑا، اچھا وہ بھی کھانا کھا رہا تھا، ارے اس کو تو محبت ہی، ساری محبت کا ٹھیکہ لگتا ہے کہ آج کل ہمیں اور آپ ہی کو ہے، ان لوگوں کو تو محبت ہی نہیں تھی۔ اب سنیے، ہاں سنیے، ابو طلحہ کہتے بیوی میں تھکا ہوا ہوں، بیوی کہتی ہے تھوڑا سا آرام کریے، ادھر بیوی زیب و زینت کرتی ہے۔ ہاں حدیث کے الفاظ ہیں خوشبو لگاتی ہے، گھر میں خوشبو لگائی جا سکتی ہے، اپنے شوہر کے لیے، شادی میں جانے کے لیے نہیں، خوشبو لگاتی ہے، زیب و زینت کرتی ہے، اپنے شوہر کے من پسند کپڑے پہنتی ہیں، اپنے شوہر کے بغل میں آرام کرنے لگتی ہیں، گویا کہ وہ اپنے شوہر کو دعوت دے رہی ہوں، آئیے اور ایک بیوی کے ساتھ جو پرسنل تعلقات ہوتے ہیں وہ قائم کیجئے۔ سنیے، ان کے کپڑے اور ان کی خوشبو اور زیب و زینت کو دیکھ کر ابو طلحہ نے بھی ان کے ساتھ اس رات شباشی کی، ہم بستری کی۔ صبح فجر کی نماز سے پہلے اٹھتے ہیں، غسل کرتے ہیں، میاں اور بیوی دونوں غسل کرتے ہیں، بغل میں کمرہ ہے، بیٹی کی باڈی رکھی ہوئی ہے، یہاں ہم بستری بھی ہو رہی ہے، غسل بھی کیا جا رہا ہے۔ غسل کرنے کے بعد حضرت ابو طلحہ جب مسجد کی طرف جانے لگے تو بیوی نے ام سلیم نے ہاتھ پکڑ کر کہا میرے شوہر جا رہے ہو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سے ایک مسئلہ پوچھ لینا، میری طرف سے ایک مسئلہ معلوم کر لینا۔ کہا کیا؟ آئے میرے پیارے شوہر، مسئلہ یہ ہے کچھ دنوں پہلے میری کسی سہیلی نے میرے پاس کوئی چیز امانت رکھی تھی، میرے پاس اس نے امانت کے طور پر رکھی تھی کہ جب میں تم سے یہ چیز مانگوں تب تم مجھے دے دینا۔ کئی مہینوں سے وہ چیز میرے پاس تھی، آج میری سہیلی مجھ سے وہ چیز مانگ رہی ہے تو میں اس کو وہ چیز لوٹاؤں یا نہ لوٹاؤں؟ ابو طلحہ کو غصہ آتا ہے، کہتے ہیں اے میری بیوی، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جو اللہ کے نبی بتائیں، یہ چھوٹا سا مسئلہ تو میں ہی بتا سکتا ہوں، کیوں ہم نبی کو پریشان کریں؟ اچھا آپ کو معلوم ہے؟ ہاں مجھے معلوم ہے۔ کہا کیا؟ کہا جس کی امانت ہے اس کے حوالے کرو، اس نے جب رکھا ہو وہ مت دیکھو، لیکن اس نے جب بھی مانگا اسی وقت اس کو دینا پڑے گا۔ تمہارے پاس وہ امانت چاہے کتنی سال کی ہو، آج اگر اس نے مانگی ہے تو وہ ٹھیک ہے، آج ہی اس کو دو، یہ اس کی امانت ہے، تمہیں غم نہیں کرنا چاہیے، دکھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اس کی امانت ہے، اس کی امانت کو اس کے حوالے کرو۔ کہتی ہے میرے پیارے شوہر اب مسئلہ آپ نے حل کر دیا ہے تو اب غور سے سنیے، آج سے کچھ مہینے پہلے اللہ نے مجھے ایک امانت دی تھی بیٹے کی شکل میں، اللہ نے مجھے ایک امانت دی تھی بیٹے کی شکل میں، کل عصر کی نماز کے بعد اللہ نے وہ اپنی امانت مجھ سے مانگی، میں اس کو انکار نہ کر سکی، میں نے اللہ کی امانت کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اس نے مانگی، ہم نے اس کی امانت اس کو دے دی، میرا بیٹا بھی اس دنیا میں نہیں رہا، میں نے کل آپ سے کہا کہ وہ سکون سے ہے، یہی اس کا سکون ہے کہ اس کی روح آسانی سے قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ میرے شوہر میں نے تو آپ کو ہم بستری آپ کو سکون دینے کے لیے کی ہے، اور آپ کو کھانا اس لیے کھلایا ہے تاکہ آپ مزید دن بھر کے تھکے ہوئے تھے غم میں اور الجھن میں نہ پڑ جائیں۔ یہ تم نے کیا کیا ام سلیم؟
تم نے رات ہی میں کیوں نہیں بتایا؟ ہم اس کی رات ہی میں تجہیز و تکفین کرتے. تم نے رات میں کھانا بھی کھلا دیا, ہمارے ساتھ لیٹ بھی گئی, ہم بستری بھی کی. یہاں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, وہاں فجر کی نماز کے بعد یہ پورا واقعہ حضرت